أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. مسلمان بھائی نے اپنے مشرک ناشکر بھائی کو نصیحت فرمائی کہ تجھے اس طریقے سے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، تجھے تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی طاقت سے دیا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس کے پاس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے آباد کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے برباد کر دیتا ہے۔ تجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن جب آدمی شرک میں، عجب میں، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں اور گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے ہاؤ بھاؤ بھی بدل جاتے ہیں، اس کی چال بھی بدل جاتی ہیں اور اس کے بول بھی بدل جاتے ہیں، اسے صحیح جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طریقے سے یہاں مشرک بھائی کو بھی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی، اس نے گھمنڈ کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ تو اپنے نشے میں مست تھا، اپنے باغات پر، اپنی مال و دولت پر اسے گھمنڈ تھا، اور اسی نشے میں وہ رات کو سو گیا۔ جب وہ رات کو سو گیا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، رات ہی رات میں اس کے باغات کے سارے پھل چھین لیے گئے۔ آسمان سے ایک آفت آئی اور اس آفت نے رات ہی رات میں اس کے باغات کو جلا دیا، اس کے باغات کو برباد کر دیا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آگ کی شکل میں ایک عذاب اس کے باغات پر آیا، جس نے آن کی آن میں ایک ہی رات میں اس کے سارے باغوں کو جلا دیے۔ اتنا ہی نہیں، اس کا سارا سامان بھی ضائع ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس نے زیادہ کمائی کی نیت سے جو پونجی لگائی تھی، اس کی جو اصل پونڈی تھی، اس کی جو اصل لاگت تھی، یہ بھی بیکار ہو گئی، یہ بھی برباد ہو گئی، اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے مال لگایا تھا اپنے مال کو بڑھانے کے لیے،
تو اس کا مال تو کیا بڑھتا، اس کی اصل پونجی بھی برباد ہو گئی، اس کے ہر طرح کے مال کو مصیبت نے آ گھیرا، اس کے پاس کسی بھی قسم کا مال نہیں بچا۔ اسی وجہ سے وہ مارے حسرت کے یقلب کفی، اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا، آئی ہائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ یقلب کفی، جب آفت آ پڑی اور اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تو اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر ملنے لگا، ہتھیلیوں کو ملنے لگا، اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا۔ مراد یہ ہے کہ وہ ہائی واویلا کرنے لگا۔ صبح میں وہ اپنے باغ میں پہنچا، وہی خاویۃ علی عروشها، تو انگور کی جو بیلیں ہوتی ہیں، تو انگور کی بیلوں کو زمین سے اوپر رکھنے کے لیے چھتریاں بنائی جاتی ہیں۔ سب جانتے ہیں جنہوں نے انگور کے باغات دیکھے ہوں گے، تو انگور کی بیلوں کو زمین سے اونچا رکھنے کے لیے چھتریاں بنائی جاتی ہیں، وہ لکڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں، پھر رسیاں باندھی جاتی ہیں، پھر اس پر انگور کی جو بیلیں ہوتی ہیں اس کو دوڑایا جاتا ہے۔ وہی خاویۃ علی عروشها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انگور کی بیلوں کے لیے چھتریاں بنائی تھی، یہ چھتریاں بھی جل کر زمین پر گر گئی تھی، اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ وہی خاویۃ علی عروشها، اس کا پورا سامان اور پورا گھر اجڑ گیا، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے، اس کی ناشکری کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے، اللہ کی قدرت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اس کا سب کچھ اجڑ گیا۔ اب جب سب کچھ اجڑ گیا تو یہ کہنے لگا، وَيَقُولُ، کہنے لگا، يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اب اس کی عقل ٹھکانے آئی، کہنے لگا کاش کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اللہ کی قدرت کا انکار نہ کرتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں ناشکری نہ کرتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں کسی کو حقیر نہ سمجھتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں گھمنڈ نہ کرتا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، جب اس نے اپنے اجڑے ہوئے باغات دیکھے، جب اس نے عذاب کے ذریعے اپنی مال و دولت کو ہلاک اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا، اس وقت میں کہنے لگا کہ کاش کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں اس نے جب آفت دیکھی تو یہ کہنے لگا، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جب وہ دنیا میں تو اس نے بہت گھمنڈ کیا، لیکن جب آخرت میں اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی تو جس بھائی کو وہ ذلیل سمجھتا ہے، جس بھائی کو وہ نامقبول سمجھتا ہے، اس کو جب جنت کے درجات ملیں گے، اس کو جب اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا مقام ملے گا، تو اپنے اس محتاج بھائی کو جو جنت کا بڑا مقام ملے گا، اس مقام کو دیکھ کر یہ مشرک بھائی اس وقت ہمیں کہے گا، دنیا میں تو اس کا سب کچھ اجڑ گیا، اب اس کو تو آخرت کی بھی بڑی امیدیں تھی نا، وہ تو یوں سمجھتا تھا کہ مجھے دنیا میں بھی ملا ہے، مجھے آخرت میں بھی ملے گا، لیکن جب آخرت میں پیشی ہوگی تو وہاں پر وہ دیکھے گا کہ یہاں تو میرے لیے کوئی اجر ہے ہی نہیں، یہاں تو میرے لیے کوئی ثواب بچا ہی نہیں ہے، میرا تو سب کچھ دنیا میں اجڑ گیا، میں نے کوئی نیک کام کیے نہیں تو میری نیکیاں بھی نہیں ہیں۔ اور وہ دیکھے گا کہ جس بھائی کو میں حقیر سمجھتا تھا، جس بھائی کو میں ذلیل سمجھتا تھا، محتاج سمجھتا تھا، اس کو تو جنت میں کتنے اونچے درجات ملے، اس وقت میں وہ کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں بھی اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، تو بھلے دنیا میں تو مال و دولت آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن میری آخرت تو نہ بگڑتی،
وہ یوں کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا کہ میں نے تو دنیا بھی برباد کر دی، میں نے تو آخرت بھی برباد کر دی، کاش کہ میں شرک نہ کرتا، اللہ کی قدرت کو پہچان لیتا تو میری آخرت بھی برباد نہ ہوتی، میری آخرت تو بچ جاتی۔ اب اس نے یہ جو کچھ کہا ہے اور وہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ مومن ہو گیا اور اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ اب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، یہ صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو جو یہ نقصان پہنچ رہا ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کو جو نقصان پہنچے گا وہ اس کے ضرر سے اور اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ لیکن اب اس کا کہنا بیکار ہے، کیوں بیکار ہے؟ ایک کہاوت ہے نا کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت پھر پچھتائے کیا ہوت ہے، اسے پرندوں کے اپنے کھیت میں آنے سے پہلے کھیت کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے تھا، لیکن جب پرندوں نے کھیت کو برباد کر دیا، جو اس کی فصل اگی تھی، پرندوں نے جب اسے چگ لیا، اب وہ پچھتاتا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ میں حفاظت کر لیتا، یہ کر لیتا، رات کو جاگ لیتا تو میری یہ کھیتی بچ جاتی، لیکن اب کیا؟ اسے پہلے انتظام کرنا چاہیے تھا۔ ایسی ہی مثال اس آدمی کی ہے کہ باغات کے اجڑنے سے پہلے جب اس کا بھائی اسے نصیحت کر رہا تھا، اس وقت ہمیں اسے سمجھنا چاہیے تھا، اس وقت ہمیں اسے سمجھ جانا چاہیے تھا اور اللہ کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن اب جب چڑیاں چگ گئی کھیت پھر پچھتائے کیا ہوت ہے، اب اس کے پچھتانے سے اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ جب اس طریقے سے آفت نے اور اللہ کے عذاب نے اس کو آ پکڑا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد کرنے والی نہ ہوئی۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا اور نہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکا، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ اس کو تو اپنے خادموں پر، اپنے غلاموں پر، اپنے نوکر چاکر پر اور وہ جو اپنی شان و شوکت کے ساتھ راستے سے نکلتا تھا، یہ ساروں میں سے کوئی بھی اسے بچانے نہیں آیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ نہ اس کو کوئی جگتا کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، نہ اس کے خدام اس کے کام آئے، نہ اس کی مال و دولت اسے بچا سکی، نہ وہ معبود اور وہ بت جس کو وہ پوجتا تھا، جسے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، تو نہ یہ شرکا اس کے کچھ کام آئے اور نہ اس کی خود کی طاقت اسے بچا سکی۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اس کی مثال ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی کئی مثالیں بنائی ہیں۔ جو لوگ آج طاقت کے نشے میں چکناچور ہو رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی ساری طاقت کو جھونک رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی لاٹھی چلے گی، جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے گی، ان کی ساری طاقتیں دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی، سب کچھ ان کا دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا، کچھ بھی ان کی مدد کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ دنیا میں بھی اس کا تعلق ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آخرت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے
کہ دنیا میں شرک کرنے کی بنیاد پر اسے آخرت میں جو سزا ملے گی، تو دنیا میں جس چیز کے نشے میں، دنیا میں جس چیز کے گھمنڈ میں وہ شرک کرتا تھا، جس مال و دولت کا وہ دیوانہ بنا پھرتا تھا، آخرت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ یہ دنیا میں سے جو کچھ بھی ہے وہ کچھ بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مقابلے میں اس کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت میں یہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کے کام نہیں آئے گی۔ تو قیامت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور دنیا کے حالات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے دنیا میں پکڑ آتی ہے، یا اللہ رب العالمین کسی کے شرک اور کفر کی بنیاد پر جب اسے آخرت میں سزا دے گا، تو اس وقت میں سارا کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، کہ دنیا کی طاقت اس لیے کام نہیں آئے گی کہ اس وقت میں سارا کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہوگا۔ اس وقت میں ساری کی ساری پکڑ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، قدرت کا فیصلہ ہر جگہ کے اوپر اللہ رب العالمین کی طاقت اور اس کا فیصلہ جب آ جاتا ہے، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے کسی کو بچا نہیں سکتی۔ جب اللہ کی قدرت اور اللہ کا فیصلہ چل جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سکتی۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، کیونکہ مدد کرنا اسی کا کام ہے، بچانا اسی کا کام ہے، حفاظت کرنا اسی کا کام ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی، اللہ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بات بھی هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہ بات بھی اپنے اجڑے ہوئے باغات اور اللہ کے عذاب کو دیکھ کر وہ کافر بھائی کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ اجڑا ہوا باغ دیکھ کر اب سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ سارا کا سارا میرے شرک کی بنیاد کے اوپر میرے ساتھ ہوا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس وقت میں اس کی عقل ٹھکانے آ گئی اور کہنے لگا کہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا ہے، میرے باغات کا، میری مال و دولت کا جو انجام ہوا ہے، یہ میرے شرک کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اللہ رب العالمین کا انعام بہتر ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جانے والا بدلہ بھی بہتر ہے۔ شرک کرنے والوں کے لیے یہ سزا ہے، لیکن جو لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اطاعت گزاروں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات ہیں۔ اطاعت گزاروں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے انعامات ہیں، آخرت میں لازوال عنایتیں ہیں۔ دنیا میں بہتر انعام اور آخرت میں لازوال کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کے لیے۔ گویا اللہ رب العالمین نے ایک فیصلے کی بات اور ایک انجام اور نتیجے کی بات بیان کر دی کہ ناشکروں کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا، کفر اور شرک کرنے والوں کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا، گھمنڈ کرنے والوں کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے مقابلے میں
هو خیر ثوابا وخیر عقبا. اللہ تعالیٰ کے جو اطاعت گزار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہیں، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جو کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، جو کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے، جو کسی کو نیچا نہیں دکھاتے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے یہاں دو باتیں ذکر فرمائی، هو خیر ثوابا وخیر عقبا. تو اس میں سے ایک کا تعلق دنیا میں ملنے والی نعمتوں کے ساتھ ہے. وہ خیر ثوابا، اللہ کے اطاعت گزاروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے. وہ خیر عقبا، اور آخرت میں بھی اللہ کے اطاعت گزاروں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ بتا دیا کہ جو فرمانبرداری نہیں کرتے ان کی دنیا بھی اجڑتی ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے، اور جو اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. دنیا میں بھی وہ اللہ کے انعامات کے مستحق بنتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق بنتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خیر ثوابا وخیر عقبا. اس قصے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے بالکل صاف طور پر بتا دیا کہ کسی آدمی کو دنیا مل جانے پر اپنے آپ کو مقبول نہیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ مقبولیت کا دار و مدار آخرت کی کامیابی پر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف اس مثال کے ذریعے سمجھا دی کہ دنیا بے ثبات ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور آخرت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. لہذا کبھی بھی کسی بھی آدمی کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ان آیات سے اس بات کا پتہ چلا. گھمنڈ کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی چیز کے ملنے کی بنیاد پر بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر اور ذلیل سمجھنا، چاہے وہ کسی بھی قسم کی نعمت ہو، مال و دولت ہو، طاقت ہو، حسن اور خوبصورتی ہو، اچھا خاندان ہو، حسب نسب ہو، زمینداری ہو یا حکومت ہو، سرداری ہو، چودھری پنا ہو، کسی ملک کا تخت و تاج ہو، کسی بھی چیز کے ملنے کی بنیاد پر کبھی بھی کسی آدمی کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ بڑائی، کبر یہ میری چادر ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے. والعظمت ازاری، اور عظمت، بلندی یہ میری ازار ہے. فمن نازعنی واحدا منہما، میری ان دو صفات میں سے کبر اور عظمت جو اللہ کی دو صفتیں ہیں، میری ان دو صفات میں سے کوئی ایک کو بھی میرے پاس سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، یعنی اگر کوئی دنیا میں میرے سوا گھمنڈ کرنے کی کوشش کرے گا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. کبر اتنی بری چیز ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قذفتہ فی النار، ایسا کرنے کی وجہ سے میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ کبر کی وجہ سے، گھمنڈ کرنے کی وجہ سے آدمی ذلیل ہوتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ کبر اور گھمنڈ کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کی وجہ سے آدمی کے پاس سے دنیا کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں.
یہ عبرت کا بڑا قصہ ہے. اس کے علاوہ کتابوں میں کئی قصے لکھے ہیں کہ جس چیز پر بھی کسی آدمی نے گھمنڈ کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو اس کے پاس سے چھین لیا ہے. مثلا کسی کو اپنے حسن کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے. ہمارے اللہ والوں میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ. انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک باپ ایک مرتبہ میرے پاس اپنی بیٹی کے لیے وظیفہ لینے آیا، اور اس گھرانے کا آدمی جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کی فراوانی کر رکھی تھی، اس کی ایک لڑکی تھی جس کے لیے یہ باپ میرے پاس ایک وظیفہ لینے آیا تھا. اور لڑکی کیا تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ حسن میں گویا اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی پری تھی. اتنی خوبصورت یہ اس کی لڑکی تھی، ہوشیار اور رئیس گھرانہ. باپ نے اسے پڑھایا لکھایا اور پڑھا لکھا کر اسے MBBS بنایا، ڈاکٹر بنایا. اب خوبصورتی بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، ڈگری بھی ہے، تو اس کے دماغ کا پاڑا 7ویں آسمان کو چھو گیا. یہ لڑکی اپنے حسن کی بنیاد پر اور اپنی ڈگری کی بنیاد پر گھمنڈ میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے سب کو ذلیل سمجھنے لگی، حقیر سمجھنے لگی. اتنا ہی نہیں، اگر کوئی شادی کا رشتہ لے کر آتا تو ان رشتے لے کر آنے والوں میں 1000 جات کی خامیاں نکالتی، برائیاں ڈھونڈتی. یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، کسی کے بارے میں کہہ دیتی. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں. میرا لیول کیا، ان کا لیول کیا وہ اس لائق ہے کہ مجھ سے شادی کر سکے؟ یہ لڑکی اللہ تعالیٰ نے جسے خوبصورتی دی تھی، ایک ڈگری دی تھی، ہوشیاری دی تھی، گھمنڈ میں ایسے ایسے الفاظ بکنے لگی. ہم نے اس قصے میں سنا، جو قرآن میں سنا، کہ آدمی گھمنڈ میں پتہ نہیں کیسی کیسی قدرت کی زبان بولنے لگتا ہے. تو یہ لڑکی اپنے حسن کے نشے میں سب کو ذلیل کرتی اور کسی کا بھی رشتہ قبول نہیں کرتی. اب ماں باپ پریشان، یہ لڑکی اپنے نشے میں مست ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی، اس کا یہ گھمنڈ پسند نہیں آیا کہ ہر ایک کو ذلیل کرتی ہے، کسی کو منہ نہیں دیتی، اپنے گھر پر آنے والے کی عزت نہیں کرتی، رشتہ لے کر آنے والوں کو ذلیل کر کے باہر بھیج دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ایک مرتبہ یہ آپریشن تھیٹر میں آپریشن کر رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ہاتھوں کے اوپر کسی طریقے کا کوئی کیمیکل یا کوئی چیز اس طریقے کی لگ گئی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے اپاہج اور بالکل پتلے ہونا شروع ہو گئے، دونوں ہاتھ. یہ نوجوان لڑکی چہرے سے خوبصورت اور پیشے سے MBBS، لیکن اس کے ہاتھ نوجوانی میں ایسے ہو گئے گویا کسی 70-80 سال کے بوڑھے آدمی کے ہاتھ ہوتے ہیں کہ ہڈی نظر آئے، پوری چمڑی لٹکی ہوئی نظر آئے. اس کے ہاتھوں پر ایسا عیب لگ گیا. اب وہ اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے دستانے پہننے لگی، گلوز پہننے لگی. اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی، ہاتھوں کی انگلیوں سے شروع ہوئی اور پورے ہاتھ کے اوپر پھیل گئی. اب وہ اسی بیماری میں مبتلا ہے. ماں باپ آج اچھی ہو کل اچھی ہو کہ اس کی عمر اب 33 سال سے اوپر ہو گئی، 35-36 سال کی عمر ہو گئی. اب وہ چاہ رہی ہے کہ میرا کسی گھرانے میں رشتہ ہو جائے. اب رشتے تو آج بھی آ رہے ہیں، لیکن جب رشتہ لے کر آنے والے آتے، ایک وقت وہ تھا یہ دوسروں کو ذلیل کر کے نکالتی تھی. اب ایک وقت وہ ہے کہ جب اسے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آتے تھے
تو اسے دیکھ لیتے، سب کچھ اچھا لگتا، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھوں پر نظر پڑتی وہ رشتے سے منع کر دیتے اور باہر چلے جاتے۔ اب یہ لڑکی دعائیں بھی مانگ رہی ہے، اب یہ لڑکی عبادت بھی کر رہی ہے، لیکن اپنی اس حالت سے اتنی پریشان ہے کہ اس کا باپ جب وظیفہ لینے آیا تو خود کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی اپنے گھمنڈ کی وجہ سے اتنی پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہے کہ وہ خود اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ رہی ہے کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے میری دنیا کی زندگی جہنم بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو غرور پسند ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لہذا کبھی بھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی کسی بھی نعمت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ مال و دولت ہی کیوں نہ ہو۔ مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس پر بھی عبرت کا ایک بڑا عجیب قصہ لکھا ہے۔ ایک بہت بڑا تاجر تھا، پھیلی ہوئی تجارت۔ ایک مرتبہ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا، دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی اور وہ فقیر کہہ رہا تھا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یعنی تم میری مدد کرو گے اللہ اس پر تمہیں اجر دے گا، تم میری مدد کرو گے اللہ تمہیں اس پر اجر دے گا۔ بیوی نے اپنے شوہر سے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت دیں کوئی دروازے پر اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا ہے تو میں اسے روٹی دے آؤں۔ یہ بیوی روٹی دینے کے لیے گئی اور روٹی دے کر آنے جانے میں اسے بس کچھ آدھی پونی منٹ کی دیری ہوگی، آنے جانے میں دروازہ کھولا ہوگا، دی ہوگی، اتنی سی دیر میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا کہ یہ تاجر شوہر نے ایران توران کی باتیں بکنا شروع کر دی اور اپنی باتوں میں ایسی ایسی باتیں کہی جو ایک آدمی کی شان کے بالکل مناسب نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں، انہوں نے اپنا دھندا بنا لیا ہے، یہ ان کا اپنا پیشہ ہو گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے، ہمارے دروں پر آ کر ٹھوکریں کھانے والے، پتہ نہیں وہ گھمنڈ میں کیسے کیسے الفاظ بکنے لگا۔ بیوی کہہ رہی ہے بھائی اب آدھی منٹ کی ہی تو بات تھی، کیا ہے یار، اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا اسے دے دیا، کیا ہوا؟ نہیں تم ایسے لوگوں کی عادت بگاڑتے ہو، یوں کرتی ہو، ایسا کرتی ہو۔ ان کی اس باتوں میں اس کی زبان سے کوئی ایسے جملے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے جملے پسند نہیں آئے۔ اب حالات نے کروٹ بدلی، اس کی تجارت میں گھاٹا شروع ہوا اور گھاٹا بھی ون وے گھاٹا۔ کبھی کبھی تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے کہ بھئی چلو آج کے دن کچھ بازار میں کمی آئی، کل کے دن تیزی آ گئی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بازار کا اصول ہے جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی حقوق ادا کرتا رہے، اللہ رب العالمین اسے نفع دیتا جائے گا۔ کہ بھئی آج کا بازار 5-6 ہزار روپے کا ہے تو کل کا بازار 8-10 ہزار روپے کا ہو جائے گا، یہ بازار کا اتار چڑھاؤ ہے۔ لیکن جب ون وے گھاٹا ہوتا ہے، یعنی نفع چڑھتا ہی نہیں ہے، اب گھاٹا ہی ہوتا جاتا ہے، تو پھر آدمی کے لیے کھٹڑے کی گھنٹی ہے، اب اس کی پونجی ڈوبنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو جب ون وے گھاٹا شروع ہوا، بس گھاٹا ہی گھاٹا، گھاٹا ہی گھاٹا، تو وہ ایک گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے دوسری چیز دے رہا ہے، دوسرے کے گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے تیسری چیز دے رہا ہے، تو اس کی پونجی ختم ہو رہی ہے، اس کا سامان ختم ہو رہا ہے۔ اب جیسے جیسے گھاٹا بڑھتا جاتا ہے اس کے مزاج میں تبدیلی آتی جاتی ہے، تو اب چڑچڑا بنا گیا، اسی مزاج میں، اسی چڑچڑے پن میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بیوی نے سمجھا اللہ کی یہ قدرت، اللہ کی یہ مصلحت، وہ اپنے مائکے چلی گئی کہ ٹھیک ہے، اس نے نکال دیا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہتر چیز
میرے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گا. وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی. اب ادھر اس کا سامان بھی بکا, بیوی بھی گئی, گھر بھی گیا, گاڑے میں چل رہا ہے. اللہ کا کہنا کہ اس بیوی نے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کیا, اس کو ایک پیغام آیا, وہ بھی تاجر تھا. اب بیوی تھی, خوبصورت تھی, ماں باپ نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ مقدر کیا ہوگا کہ پہلے شوہر سے طلاق ہو گئی. یہ لکھا ہے اہل دل کو تربا دینے والے واقعات نامی کتاب میں یہ قصہ لکھا ہے کہ اس نے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس رشتے کو منظور کر لیا اور ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا. اب وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھا رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. دروازے پر دستک دی کہ اللہ کے نام پر میں بھوکا ہوں, مجھے روٹی دی جائے. یہ فرمانبردار بیوی تھی, اس نے اپنے شوہر سے اجازت مانگی کہ اجازت ہو تو میں دروازے پر ایک سائل آیا ہے, اسے روٹی دی ہوں. کہا ٹھیک ہے, روٹی پہنچا دو. انہوں نے روٹی پہنچانے کے لیے جو دروازہ کھولا, اچانک ایک زور سے چیخ ماری, وہیں پر گر گئی. اس کے شوہر نے اس کی چیخ سنی, کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا, روٹی لینے گئی تھی, دروازہ کھلتی, چیخ مار کے وہیں پر گر گئی. اب یہ اس کا شوہر جب دیکھنے کے لیے باہر آ گیا تو وہ بھی ہکا بکا رہ گیا, وہ بھی تعجب میں پڑ گیا کہ وہی آدمی دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا جس نے یہ میری بیوی جب اس کے نکاح میں تھی اس وقت میں مجھے برے بڑے الفاظ کہے تھے. اب یہ آدمی کہہ رہا ہے مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچان میں تو نہیں آتا. کہا ایک وقت وہ تھا جب میں اسی طریقے سے تیرے دروازے پر آیا تھا اور تو نے میرے لیے مجھے ذلیل کرتے ہوئے ایسے ایسے الفاظ کہے تھے, ایسے ایسی باتیں کہی تھی. اللہ تعالیٰ نے حالات کو ایسے بدل دیا کہ اب تیری بیوی جسے تو نے طلاق دے دی تھی یہ میرے نکاح میں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا تاجر بنا دیا, میری تجارت اتنی پھیلی ہوئی ہے اور تو خود سائل بن کے میرے دروازے پر کھڑا ہے. گھمنڈ کی وجہ سے آدمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. جس طریقے سے یہ بھائی محروم ہوا, اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں مکہ کے قریشوں کو, مکہ کے سرداروں کو. اور سرداروں تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے میرے نبی سے اس بات کی درخواست کرتے ہو کہ ان فقیر قسم کے صحابہ کو اپنے سے جدا کر دو. تمہیں اپنی سرداری پر گھمنڈ ہے. خوب سمجھ لو کہ دنیا کی حکومت, دنیا کا تخت و تاج, دنیا کی سرداری نہ ہمیشہ کسی کے پاس رہی ہے نہ کسی کے پاس رہے گی. یہ بشارت بھی ہے آج کے مسلمانوں کے لیے. ہماری جائیدادوں پر, ہماری اسلامی مملوکات پر, ہماری اوقاف پر, ہمارے باپ داداؤں کے اثار ثواب کے لیے دی گئی زمینوں پر آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے باپ داداؤں نے اس مسجد کی اینٹوں کو خرید کر دیا ہوگا, اس مسجد کے لیے اپنی زمینوں کو خیرات کیا ہوگا. کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اس مسجد کے پانی کے لیے, مطلب میں اس کی ٹیک سے لے کر اس کی چھت تک نہ جانے اپنا کتنا کچھ کھپایا ہوگا. اور یہ آج کل کی حکومتیں نت نئے قانونوں کے ذریعے اس پر ڈوڑے ڈالنے کی کوششیں کر رہی ہیں. کیوں؟ کچھ نہیں ہے, بس انہیں اپنی طاقت کا کچھ نشہ چڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہی بات سمجھاتا ہے کہ آج کل تم قدرت کی زبان بولنے لگے ہو, اتنے گھمنڈی ہو گئے, لیکن خوب سمجھ لو, خوب سمجھ لو, نہ پہلی قوموں کا گھمنڈ بچا ہے نہ وہ قومیں بچی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات سمجھائی, نہ مکہ کے قریشوں کا گھمنڈ بچا ہے. ابو جہل کتنا گھمنڈی تھا کہ جب بدر کے میدان میں دو لڑکوں نے اسے سواری پر سے نیچے گرا دیا, اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں بچا. تو جو بڑے صحابی تھے ان کو پھر حکم ہوا کہ بھئی ابھی تھوڑا کام ادھورا ہے,
یہ دو لڑکوں کی وجہ سے زمین پر گرا ہے زخمی ہو کر، اب اس کی گردن کو بھی اس کے بدن سے جدا کیا جائے۔ یہ ابو جہل اتنا گھمنڈی تھا کہ جب یہ صحابی رسول اس کی گردن کو جدا کرنے کے لیے پہنچے تو یہ گھمنڈ میں کہہ رہا تھا کہ ایک کام کرنا، میری گردن کو یہاں سے نہیں ذرا نیچے سے کاٹنا۔ بھائی ایسا کیوں؟ کہا کہ جب سارے مقتولین کی لاشوں کو رکھا جائے تو ان میں میری گردن ذرا بڑی معلوم ہو۔ اتنا گھمنڈی تھا۔ کیا اس کی سرداری نے اس کو بچایا؟ کیا اس کے گھمنڈ نے اس کو بچایا؟ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ اللہ تعالیٰ کا ہی زور چلتا ہے، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بڑے بڑے رئیسوں کی رئیسی گھمنڈ میں ختم ہو گئی۔ ہمارے پڑوسی ملک کا ایک قصہ لکھا ہے ایک کتاب میں، بڑا زمیندار کہ اتنا بڑا زمیندار تھا کہ جب ریلوے کے لیے لائن بچھائی جا رہی تھی، پٹریاں بچھائی جا رہی تھی، تو یہ اتنی بڑی زمین کا مالک تھا کہ اس کی زمین کے سمپادن میں تین ریلوے اسٹیشن آتے تھے۔ تین ریلوے اسٹیشن اس کی زمینوں میں پڑتے تھے جب اس کی زمین سمپادن کی گئی۔ اتنا بڑا زمیندار۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دوست بھی چھوٹی موٹی تجارت کر لیتے تھے، تو دوستوں نے باتوں باتوں میں اپنی کارگزاری سنائی کہ پتا نہیں یار اس مرتبہ تو اتنا گھاٹا ہو گیا ہے، اتنا نقصان ہو گیا ہے، یہ پریشانی ہے، کہیں کسی طریقے سے یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اب یہ آدمی بڑا زمیندار، یہ وہی اس نے غلطی کر دی، اس نے بھی قدرت کی زبان استعمال کی، اور ننگے بھوکوں بس ہر وقت ہمیں پیٹ کا رونا روتے رہتے ہو۔ وہ گھمنڈ میں کہنے لگا کہ تمہیں اس بات کی پریشانی ہے کہ مال کہاں سے آئے، مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ میں اپنے مال کو کہاں نکالوں۔ یہ گھمنڈ میں کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ گھمنڈ پسند نہیں آیا، وہ بیمار ہوا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے وارثوں میں ایک بیٹا چھوڑا، بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ محنت کیے بیٹے کو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے اولاد کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو جو کچھ بھی دے رکھا ہو لیکن خود بھی محنت کی عادت بنائے، کیونکہ جب گھر بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر آدمی رہتے رہتے محتاجگی کے در پہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے خود کمائی کی عادت اسے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اب یہ بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، اور کوئی وارث نہیں، ساری زمین کا اس بچپنی نوجوانی کی عمر میں یہ مالک بن گیا، تو وہ عیاشی میں مبتلا ہو گیا، اور ایسے عیاشوں کے ایک پارٹی بن جاتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایسے لفنگے قسم کے دوست ہو لیے۔ عیاشی اپنی بستی سے شروع کی، دوستوں نے مشورہ دیا یہاں کے عیاشی میں کیا رکھا ہے، چلو لاہور میں چلتے ہیں۔ لاہور پہنچے، جب لاہور میں عیاشیوں کی من بھر گیا، کسی نے مشورہ دیا یہاں کی کلبیں بہت چھوٹی ہیں، چلو کراچی چلتے ہیں۔ تو وہاں سے سفر کیا کراچی کا، اور وہاں کی کلبوں میں، وہاں کے اڈوں پر پیسے اڑانے شروع کر دیے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا بھائی پھر بھی ہمارے یہاں تو کچھ آزادی نہیں ہے زیادہ، ہمارے یہاں ابھی اتنی کھلے عام وہ چیزیں کر نہیں سکتے، ہمیں کسی دوسرے ملک میں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے بینکاک کا سفر کیا، دنیا کا مشہور بدنام عیاشیوں کے لیے علاقہ بینکاک کا سفر کیا۔ وہاں چلتے ہیں، اب وہ دوستوں کے ساتھ وہاں چلے گئے، پانی کی طرح پیسے بہانے شروع کر دیے، پانی کی طرح۔ اب جب عیاشیاں بند نہیں ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے روپے پیسے ایک سانپ کی طرح ہیں، وہ آتے ہوئے تو دکھتے ہیں، جاتے ہوئے کہیں نہیں دکھتے۔ ہمارے بخاری شریف کے استاد فرمایا کرتے تھے
کہ روپوں اور پیسوں کی مثال ایک سانپ کی طرف دی گئی، اس لیے کہ سانپ آپ کو آتا ہوا تو دکھے گا، پھر آپ ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گے، آپ کو جاتا ہوا نہیں دکھے گا، آپ کتنا بھی تلاش کرو گے۔ میں نے دیکھا تھا وہ یہاں گھسا تھا، آپ پوری کوشش کر لو گے وہ آپ کو اس میں نہیں ملے گا، پتہ نہیں اس نے اپنے کتنے بل بنا رکھے ہوں گے، وہ وہاں سے نکل جائے گا۔ روپے پیسے ایسے ہی ہیں، اس کے خرچ ہونے کے کئی بل ہیں، کئی دروازے ہیں، ایک طریقے سے آتا ہے، ہزاروں طریقوں سے خرچ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بینک کی پونجی ختم، عیاشیاں ختم نہیں ہوئی، تو اس نے جائیداد کو بیچنا شروع کیا، جائیداد کو بیچا، جائیداد ختم، گھر میں رہتا تھا وہ گھر ختم۔ اب جب سب کچھ ختم ہوا پھر وہ اپنے شہر واپس آیا۔ جس جگہ کے اوپر کھڑے رہ کر اس کے باپ نے وہ گھمنڈ کے الفاظ کہے تھے، اب اسی جگہ پر کھڑے رہ کر یہ بیٹا بھیک مانگ رہا ہے کٹورا لے کر۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے گھمنڈ کی وجہ سے رئیس قسم کا آدمی فقیر بن جائے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی، او مکہ کے سردارو، تم میرے نبی سے آ کر یوں کہتے ہو کہ ان فقیر قسم کے صحابہ کو اپنوں سے جدا کر دو؟ نہیں نبی جی، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، انہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس یہ مکہ کے سردار آئے، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی کسی بات کو پوچھنے کے لیے آئے، انہیں تو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور سرداروں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی سوچا کہ ہاں اگر یہ بعد میں آتے تو بعد میں بھی یہ مجھ سے بات پوچھ سکتے تھے، اب وہ تو نابینا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن میں آیتیں اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ایک نابینا آدمی اگر آپ کی محفل میں آ جائیں تو ذرا پیشانی کے اوپر بلا جاتے ہیں، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان سرداروں کے کہنے میں آ کر پہلے آقا علیہ السلام ان آیات کے نزول کے بعد اس نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کا اتنا احترام فرماتے تھے کہ جب وہ آپ کی مجلس میں آتے، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیتے اور انہیں اس پر بٹھاتے۔ کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی وجہ سے آدمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ اس قصے سے معلوم ہوا، اور ایک بات معلوم ہوئی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ آگے ایک اور مثال سے سمجھا رہا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھا رہا ہے آگے، جسے انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین، ہم سب کو اس بات کا اقرار ہے کہ دنیا کی ہر نعمت عطا کرنے والا تو ہے۔ مولا کریم، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ان نعمتوں کو تیری رضا والے، تیری خوشنودی والے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین، تو ہماری ان نعمتوں میں رب کریم عزت و آبرو میں، مال و دولت میں، زمین میں، کاروبار میں، ملازمت اور ڈیوٹی کو جوائن کرنے میں، رب کریم ہماری تنخواہوں میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، ایسی برکتیں عطا فرما کہ ہم دنیا میں تیرے ماں سوا کے کسی کے محتاج نہ بنے۔ رب کریم ایسی برکتیں عطا فرما۔ رب کریم، جتنی بھی بری باتیں ہیں، جتنے بھی برے اخلاق ہیں،
جس میں عجب ہے یعنی خود پسندی ہے، کبر یعنی گھمنڈ کرنا ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، حسد کرنا ہے، بغض کرنا ہے، اپنے دل میں کینہ رکھنا ہے، یہ تمام قسم کے رذائل اور برے اخلاق سے ہم سب کو پاک اور صاف فرمائیے۔ الہ العالمین تواضع، عاجزی، انکساری، شکر گزاری کی نعمتیں، شکر گزاری کی صفات جو تجھے پسند ہیں رب کریم، یہ اخلاق حسنہ ہے، ہم سب کو اخلاق حسنہ سے مزین فرمائیے۔ رب کریم بہت سارے گھروں میں بیچاری اولاد کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں، اپنی اولاد کے روزگار کی وجہ سے، الہ العالمین ان کے لیے روزگار کے بہترین اسباب مہیا فرمائیے۔ الہ العالمین ان کے لیے روزگار کے بہترین اسباب مہیا فرمائیے، ان کے لیے حلال پاکیزہ طیب وسیع رزق کے دروازے کھول دیجئے۔ الہ العالمین ہم سب کو حلال پاکیزہ طیب وسیع رزق عطا فرمائیے رب کریم، اور اس پر تیری شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے رب کریم۔ جو کوئی بھی جس کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ کتنے لوگ قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، رب کریم ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے۔ الہ العالمین کتنے لوگ اسباب کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے بہترین حلال اسباب مہیا فرمائیے۔ الہ العالمین کتنے لوگ غلط مقدمات کی وجہ سے پریشان ہیں، الہ العالمین ہر قسم کے جھوٹے غلط مقدمات سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ جو پھنسے ہوئے ہیں عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ برات کے فیصلے فرمائیے۔ ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، رب کریم ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر قابو نہ دیجیے جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ الہ العالمین ظالمین کے مسلط ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.